بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ گرین ورلڈ کی اس ٹریننگ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ہے اور ٹاپک کا نام ہے ہیلتھ گرین ورلڈ ہرب ٹوتھ پیسٹ اینڈ اورل کیئر۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے ہر عضو تو ویسے بہت قیمتی ہے اور ہر ایک آرگن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ اگر ڈیمیج ہو جائیں تو مصنوعی اعضاء لگانا اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان نعمت خداوندی کا بہت زیادہ قدر کیجیے، یہ بہت قیمتی ہے۔ اور کیئرلیسنس کی وجہ سے ہمارے بہت سے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم پیسہ خرچ بھی کر جائیں تو اس طریقے سے اس طریقے سے آرگن ہمیں نہیں ملتے جیسے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہوتا ہے۔ اب پورے جسم کے اندر تو آرگنس بڑے امپورٹنٹ ہے، لیکن جو دانت ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دنیا کے اندر دانتوں کی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ پراپر طریقے سے صفائی نہیں کرتے دانتوں کے، اگر کرتے بھی ہیں تو وہ غیر معیاری ٹوتھ پیسٹوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے ان کیمیکلز کی وجہ سے دانتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دانتوں کا جو درد ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ درد جو ہے وہ دانت کی ہے، کہ اس جو برین کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور اس کا درد بہت سیر ہوتا ہے جب بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو آج جو ٹاپک میں ڈسکس کروں گا اس میں ہم پہلے تو دانتوں کی جو ساخت ہے، ان کی جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ گرین ورلڈ کے پاس ٹوتھ پیسٹ ہے تو ان کے انگریڈینٹس تک ہم جائیں گے کہ جو دانت ہے ہمارے اس میں گرین ورلڈ کا جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دانتوں کی جو بیماریاں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ دانتوں کے تو ویسے بعد کافی بیماریاں ہیں، لیکن جو نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ دانتوں کا گر جانا، یعنی دانتوں کو زوال پذیر ہونا، اس طریقے سے مسوڑوں سے خون آنا، اور دانتوں کے حساسیت کہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں ٹھنڈا گرم تو وہ دانتوں کو بہت برا لگتا ہے، اور اس طریقے سے دانتوں کا زرد ہو جانا یا کالا ہو جانا، اور منہ کے اندر السر پیدا ہونا، اس طریقے سے بیڈ بریتھ یعنی سانس میں بدبو محسوس کرنا، اور دانتوں کا درد، یہ نمایاں بیماریاں ہیں جو کہ اس وقت تقریباً ہر گھر کے اندر اس قسم کی بیماریوں کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے ہم پورے ورلڈ کا مطالعہ کریں گے کہ جو اورل کنڈیشنز ہے گلوبلی، جو چیلنج ہے اس وقت وہ کیا ہے۔ دنیا کا میپ آپ کے سامنے ہے اور اس میں جو وائٹ کلر کا پورشن ہے یہاں پہ دانتوں کی بیماریاں انتہائی کم ہے، جو تقریباً یعنی کہ جو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو جو یہ چیز سمجھ نظر آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر ایک یوں سمجھے کہ 20% جو ہے نا یہاں پہ بیماریاں پائی جاتی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ افریقہ کے بالکل اگر نارتھ میں جائیں تو یہ مراکش اور اسپین، یہ زون نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں تھوڑی سی بیماریاں کم ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو 20 سے 30 جو ہے نا لوگ 47 میں سے یہ اس کلر سے شو کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کلر کے اندر جو ہے نا کینیڈا پورا تقریباً نظر آ رہا ہے آپ کو، افریقہ کے کچھ لوگ جو ہے نا حصہ نظر آ رہا ہے، اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے اندر جیسے کہ کمبوڈیا ہے، یا مطلب ہے کہ جاپان کی طرف آپ جائیں یا کوریا کی طرف جائیں تو وہاں پہ ہے۔ اس طریقے سے اس سے بھی تھوڑا سا آگے آئیں تو جتنے یہ رڈش ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو سب سے زیادہ
مطلب ہے کہ اس وقت افیکٹڈ ایریا ہے، تو وہ بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نارتھ کے اندر ہے، برطانیہ کے سب یورپین کنٹریز کے اندر، اور جس میں یوں سمجھ رہے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ کہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ بھی یلو زون میں نظر آ رہا ہے۔ یلو زون میں تقریباً پھر بھی ہم کچھ ملکوں سے بہتر ہے، لیکن درمیان میں آتے ہیں۔ اس وقت جو پورشن ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر جو دانتوں کی بیماریاں ہیں، یعنی 7.6 بلین پیپل جو ہے پوری دنیا کے اندر موجود ہے، تقریباً لگ بھگ 8 ارب کے لوگ موجود ہیں، جس میں 3.9 بلین جو ہے، یعنی کہ دنیا کی جو نصف آبادی ہے وہ دانتوں کی یا اورل جو بیماریاں ہیں اس میں مبتلا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ یہ جو کامن ڈینٹل کنڈیشنز ہے وہ کیا ہے۔ ابھی دانتوں کے ساخت کی طرف جائیں گے کہ جو دانت ہے یہ اس کے جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح بنا ہے۔ جو سمجھے یہ آپ کی ٹیتھ ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ان کی جو بیماریاں ہیں جیسے کہ ٹوتھ ڈیکے ہے، یہ دانتوں کا زوال پذیر ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور بیماری ہے جنجوائٹس ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک اور بیماری ہے تیسرے نمبر پہ پیریوڈونٹائٹس، یہ کیا چیز ہے، اورل السر کیا چیز ہے، اور بیڈ بریتھ، اس پر بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے دانتوں کی ساخت کی طرف آتے ہیں کہ دانتوں کی جو اوپر والی لیئر ہے جو سفید نظر آ رہی ہے اس کو اینمل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے اندرونی حصہ جو بالکل سفید دانتوں کے اندر ہے، امیجیٹلی اس کو ڈینٹن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بولنا نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو دانتوں کے اندر جو تیسرا حصہ ہے جس میں خون کی آپ کو نسیں نظر آ رہی ہے یا شریانیں نظر آ رہی ہے، چھوٹی 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 لائنیں نظر آ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پلپ کیویٹی، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کلر سے گلابی رنگ کا جو ہے یہ گمس جنجوا ہے۔ اس کے بعد یہ جو پلپ سے نیچے کی طرف یہ لیفٹ اور رائٹ آ رہے ہیں، اس کو ہم کہیں گے روٹ کینال۔ اور یہ دانتوں کی جو ہے نا جو ہڈی ہے جس پہ دانت پیس کر رہے ہوتے ہیں، یہ بون ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے نا یہ جو بلو لائن نظر آ رہی ہے آپ کو یہ سیمنٹ ہے۔ اور اس کے بعد یہ والی جو لائن ہے یہ ہے نرو اینڈ بلڈ ویسل، جس میں خون گردش کر رہی ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی میں نے چیزیں گنی ہیں اس کو تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا بیکٹیریا، وائرس اینڈ فنگی ان دا اورل کیویٹی کین کاز جنجوائٹس، ٹھیک ہے۔ جنجوائٹس جو ہے وہ وجہ کیا ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ یہ ایک جو ہے نا گاڑے رنگ یعنی تھکی یا سٹکی ایک فلم ہوتا ہے جو کہ بیکٹیریا کا ایک لیئر ہے، ٹھیک ہے، اور جو دانتوں کے اوپر جم جاتا ہے، اس کو جنجوائٹس کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو دانتوں کے مسوڑے ہیں یہ سوج جاتے ہیں، انفلیمیشنز ہوتی ہیں، اس سے خون آتا ہے۔ جس وقت آپ برشنگ کرتے ہیں، جب آپ برش کرتے ہیں تو خون آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سانس میں بدبو کا آنا، اور اس طرح کی سے مسوڑوں کے اندر درد، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنا کوئی پینفل نہیں ہے، لیکن اگر تو آپ یہ جب علامات ظہور پذیر ہوتی ہے اور اگر اس کا صحیح وقت پہ آپ علاج نہیں کرتے اور صحیح ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ پیریوڈونٹائٹس کے اندر جو ہے نا منتقل ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت زیادہ خطرناک بیماری ہوتی ہے دانتوں کے لیے، اور وہاں سے دانتوں کو کور کرنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف نہیں جانا۔ اب اس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ نا کہ روٹ کینالنگ، یہ جو روٹ کینالنگ یہ کیا ہوتی ہے کہ جب انفیکشن بڑھ جاتا ہے دانتوں کے اندر، خاص کر جو پلپ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، میں دوبارہ پیچھے جاؤں گا، یہ جو پلپ ہے یہ دیکھیں، یہ جو اسکوئر شکل ہے، اس کے اندر جب بھی انفیکشن جنریٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کے جو اثر ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور جب یہ انفیکٹڈ ہوتا ہے تو یہ کریک ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لائنیں ہیں نا یہ ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ پھر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، پھر وہ روٹ کینالنگ کرتے ہیں، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو روٹ کینالنگ کہتے ہیں۔
لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سویلنگ ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی کہ پیپ کا بھی یعنی کہ ہو سکتا ہے سویئر پین، اس کے اندر دانتوں کے اندر شدید درد ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ جو کینالنگ کے ذریعے اس کی فلنگ کرتے ہیں، اور وہ فلنگ بھی ربڑ لائک کوئی چیز میٹیریل ہوتی ہے جو اس کے اندر فکس کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو پیریوڈونٹائٹس یہ کیا چیز ہے۔ یہ جس وقت آپ کیئر نہیں کرتے تو جنجاویٹس کے اس سے بڑھ کے یہ بیماری لگتی ہے، یہ سیریس گم کے انفیکشنز ہے، اور یہ سافٹ ٹیشو کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ہڈیوں کو بھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے مسوڑے ہیں وہ پل آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ نکل آتے ہیں تیت سے، ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے پکڑ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس شکل کے اندر، یہ پکڑس بن جاتے ہیں، اور اس کے اندر ہی بیکٹیریا جو ہے نا نمو پاتے ہیں، اور یہ بیکٹیریا کے گھر بن جاتے ہیں۔ اب اس حالت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا سیلف امیون سسٹم ہوتا ہے، جو آپ کے باڈی کا امیون سسٹم ہوتا ہے، قوت مدافعت، وہ اس بیکٹیریا کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور لیکن انفارچونیٹلی اٹیک تو کرتا ہے، لیکن یہ آپ کے جو بون ہے اور آپ کے جو کنیکٹیو ٹیشوز ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کر جاتا ہے، کہ جب یہ حالت آ جاتی ہے نا تو پھر آپ کا سیلف امیون سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جو اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، لیکن اس حملے کے اندر جو ہے نا دشمن کے ساتھ دوست بھی رگڑ آ جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو عمل ہے یہ تکلیف دہ ہے۔ اس کے جو سمپٹمز ہیں وہ کون کون سے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا دانتوں کے اندر پین ہوتی ہے، جس وقت آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا کھانا چبا رہے ہوتے ہیں تو دانتوں کے اندر آپ درد فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دانت جو ہے نا ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو بیس ہے وہ کمزور پڑتا ہے، اور دانتوں میں جو ہے نا جو پیپ ہے وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں دانتوں سے اور منہ سے یعنی کہ جو بدبو ہے، یعنی کہ سانس کے اندر جو بدبو ہے جس کو ہیلوٹیسس بھی کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، یعنی سانس میں بدبو آنا۔ اور اس کے اندر ادر کازز یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں، یا ایسے لوگ جو کہ مطلب کہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا ہے، یا وہ بندہ جس کی جو ہے نا خاندانی دانتوں کا مسئلہ ہے، یا کچھ ایسے خاص میڈیکیشنز ہے جو آپ لوگ لے رہے ہوتے ہیں، اور ہارمونل چینجز کے اندر بھی واقع ہوتے ہیں، وہ عورتیں جو پریگننٹ ہے تو پریگننسی کے دوران بھی ان کو یہ بیماری لگ سکتی ہے، تو یہ ان کے کازز میں سے آتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو دوستو سلوشن یہ ہے، ابھی آپ کو بہت زیادہ نئی انفارمیشن پاس کروں گا کہ بازار کے اندر جو مارکیٹ کے اندر جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ آپ لوگ جو ہے نا سٹاپ کریں، اس کی جو جتنے بھی ٹوتھ پیسٹ ہے بازار کے اندر اویلیبل ہیں اس پہ خریدنا اس لیے بند کر دیں، وہ اس لیے کہ اس کے اندر فلورائڈ ہے۔ تو پھر اس کے اندر پھر کیا ہے، تو اس پر بھی میں آج بات کروں گا، کیونکہ بہت زیادہ دوست جو ہے نہیں جانتے کہ جی ہم کہتے ہیں لوگوں کو یار جی ہمارے ٹوتھ پیسٹ کے اندر فلورائڈ نہیں ہے، یہ فلورائڈ فری ہے، بازار والے کے اندر فلورائڈ ہے۔ تو کوئی بندہ آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ اگر فلورائڈ نہیں ہے تو کاربوہائیڈریٹس کو کیسے ڈیزولو کرتے ہیں؟ پھر اگر کوئی شوگری چیزیں کھاتا ہے تو اگر اس میں فلورائڈ نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے ابزارو کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، فلورائڈ جو ہے نا اس کا رول ہے کہ وہ کاربوہائیڈریٹس اور شوگری چیزوں کو ابزارو تو کر لیتے ہیں، لیکن اسکیلیٹل فلوروسس کی بیماری بھی تو لگاتے ہیں۔ تو ہماری ٹوتھ پیسٹ کے اندر فلورائڈ نہیں ہے، اور اس کا الٹرنیٹو کوئی چیز ہے وہ میں بتاؤں گا بھی، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ ہیلپ سولو ویریس اورل ہیلتھ پرابلم۔ اب جو ہمارے ٹوتھ پیسٹ ہے پروموٹ پلیٹلیٹ ایگریشنز اینڈ انہیبٹ گم بلیڈنگ، یہ کیا چیز ہے کہ جس وقت ہم برش کرتے ہیں اور اس دانتوں سے خون آتا ہے، تو اب ہم جب ٹوتھ پیسٹ یہ والا استعمال کریں گے تو یہ جو خون کے اندر جماؤ ہے جس کو لزوجیت کہتے ہیں، جس کو وسکوسٹی کہتے ہیں، وہ بڑھ جاتی ہے، اور خون جو ہے نا وہ ایک کلاٹ کی شکل میں رہتا ہے اور خون بہتا نہیں ہے، اور دانتوں سے خون نہیں آتا۔ جس وقت آپ انشاءاللہ جب ایک ہفتہ تک ٹوتھ پیسٹ کریں گے تو جو خون آنے والا عمل ہے وہ رک جاتا ہے، کیونکہ پلیٹلیٹ ایگریشنز کی اس کو انہیبٹ کرتا ہے، اس کو روکتا ہے۔ اس کے بعد جی ایکٹیویٹ میکروفیگس اینڈ انہانس اینٹی بیکٹیریا ایبلٹی آف اورل کیویٹی۔ میکروفیگس کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، اور یہ امیون سسٹم کا ایک پارٹ ہوتا ہے، اور اس کے کئی حصے ہوتے ہیں۔ ان حصوں میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ ہے کہ اس کے اندر
پیگوسائٹس. پیگوسائٹس جو ہے وہ موجود ہے. یہ جو میکروفیگس ہے، ٹھیک ہے، یہ انگلف کرتے، یہ ہڑپ کرتے بیکٹیریا کو. اس کی جو شکل ہوتی ہے، اگر آپ اس کی شکل کو دیکھیں تو بالکل اس طریقے سے ایسے منہ اس کا کھلا ہوتا ہے اور یہ انگلف کرتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بیکٹیریا کو. اور یہ کیا کرتا ہے کہ اس کا ایک بڑا اچھا رول ہے کہ یہ ڈائجسٹ کرتا ہے پیتھوجنس کو اور ڈیڈ سیلز کو. جو پیتھوجنز ہے اور ڈیڈ سیلز ہے اس کو انگلف کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس کا رول ہے انفلیمیٹری ریگولیشنز ایکٹیویٹ. اچھا، اس کے بعد انہیبٹ انفلیمیٹری فیکٹرز اینڈ ریلیو گم سویلنگ اینڈ اورل ہرسس. اب یہ جو سوزش والے باداموں کے اندر جو سوزش ہوتا ہے اس کو بھی روکتا ہے، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے کہ سائٹوکائنز ایک جو ہے امیون سسٹم ہے. سائٹوکائنز یوں سمجھے کہ سائٹوکائن ایک ہیڈ کوارٹر ہے امیون سسٹم کا. یہ سائٹوکائن کو ریلیز کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ انفلیمیشن کو کنٹرول کرتا ہے. یہ جو میکروفیگس ہے یہ سائٹوکائن کے انڈر آتا ہے. یوں سمجھے کہ سائٹوکائن ہیڈ کوارٹر ہے اور میکروفیگس جو ہے اس کے سپاہی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹشو کو ریپیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے. ٹشو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب زخم پڑ جائے تو اکثر لوگ زخم کے اوپر بھی ٹوتھ پیسٹ کو لگاتے ہیں. تو یہ ٹشو ریپیئر کرنے کی بھی بہت زیادہ صلاحیت رکھتی ہے کہ اگر کہیں آپ کو کہیں انجری ہو جائے، کہیں زخم ہو جائے تو آپ اس ٹوتھ پیسٹ کو لگا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے ڈینٹل پلپس کے اندر. جو میں نے آپ کو ایک اسکوئر والی چیز بتائی تھی اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے ہیں پیروڈینٹل ٹیشوز اور گمز لیگامنٹس. لیکن اگر اس کی زیادتی جو ہے نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ زیادہ اوور ایکٹیو ہو جائے تو تب بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ہمارا ٹوتھ پیسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اعتدال پہ رکھتا ہے، نہ اس کو زیادتی کی طرف لے کے جاتے اور نہ کمی کی طرف لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ امپروو کیپلری مائکرو سرکولیشن آف دا اورل کیویٹی. اب اس میں یہ کیا ہے کہ جو کیپلری مائکرو سرکولیشن کیا چیزیں، یہ ایک بالکل باریک سے بلڈ کے ویسلز ہوتے ہیں جس کو کیپلریز کہا جاتا ہے، جو آکسیجن کو، نیوٹرینٹس کو، امیون سیلز کو کیری کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسپیشلی پلکس اور ڈینٹلز کے ذریعے. اب آتے ہیں کہ اس ٹوتھ پیسٹ کے اندر انگریڈینٹس کیا ہے. بہت لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ ہمارے جو ٹوتھ پیسٹ اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہے. تو سب سے پہلے اس کے اندر جو سب سے بہترین انگریڈینٹ ہے وہ زائلوٹول ہے. اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ اس میں فلورائڈ نہیں تو اس میں پھر کیا ہے، تو یہ ہے زائلوٹول. اب زائلوٹول کین انہیبٹ دا گروتھ آف اسٹریپٹوکوکس. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت خطرناک بیکٹیریا ہے جس کو کہا جاتا ہے اسٹریپٹوکوکس. پریونٹ ٹوتھ ڈیکے ان پلاک. پلاک جو ہے نا وہ جمی ہوئی تختی کو کہتے ہیں، جو کہ دانتوں کے اوپر ایک دبیس کی تہ یلوش رنگ کا ہوتا ہے، اس کو پلاک کہتے ہیں. اینڈ اسٹرینتھن دی ٹیتھ. اب آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں کہ بیکٹیریا جس کا نام ہے اسٹریپٹوکوکس، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ٹائپ آف بیکٹیریا ہے جو کہ ماؤتھ کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہ خوش ہوتا ہے بیکٹیریا جب آپ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، جب آپ مٹھائیاں کھاتے ہیں، گلاب جامن کھاتے ہیں، اور جس طرح جو ہے نا آپ ماشاءاللہ کافی ساری بسکٹس وغیرہ کھاتے ہیں، جلیبیاں کھاتے ہیں، تو یہ بیکٹیریا خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جان آتی ہے کیونکہ اس بیکٹیریا کی خوراک جو ہے شوگری چیزیں ہیں. اور یہ بیکٹیریا بہت خطرناک ہے. اس کا میجر جو رول ہے وہ دانتوں کو کمزور کرنا، ٹھیک ہے. کیونکہ جب شوگری چیز کھاتے ہیں، جب شوگری چیز آپ کھاتے ہیں تو یہ بیکٹیریا اس کو کنورٹ کرتا ہے ایسڈ میں، ٹھیک ہے، جو دانتوں کی جو انیمل ہے اس کو ڈسٹرائے کرتا ہے. تو اسٹریپٹوکوکس جو ہے نا اس کا نام آپ جو ہے نا بالکل یاد رکھیں کہ یہ جو اس کی خوراک کی شوگری ہے. لیکن زائلوٹول جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایک مٹاس ہے، اس کے اندر بھی مٹاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بھی مٹاس پائی جاتی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا یوں سمجھے کہ اس کو ایک بلف کرتے ہیں. اس بیکٹیریا کو ہم بلف کرتے ہیں کیونکہ اس کو تو میٹھا چاہیے. جس طرح کہ ایک چوہے کو مارنے کے لیے آپ کوئی چیز خوراک کے ساتھ ملا کے رکھتے ہیں اور چوہا سمجھتا ہے کہ یار یہ تو خوراک ہے اور وہ آ کر اس کو انگلف کر کے کھاتا ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے ملائے ہوتے ہیں زہر، ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ٹوتھ پیسٹ کے اندر تو مٹاس ملا دیا ہے، لیکن یہ بیکٹیریا کے لیے موت ہے.
کیونکہ جو زائلوٹول ہے یہ بالکل شوگر کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ ڈائجسٹ نہیں کرتا اسٹریپٹوکوکس، یہ اس کو ابزارب کرتا ہے، اور جس وقت یہ ابزارب کرتا ہے بیکٹیریا، تو بیکٹیریا کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بیکٹیریا کو بلاک کرتا ہے اور بیکٹیریا کو انرجی نہیں ملتی، اور اس سٹارویشن کی شکار ہو کے ڈیتھ کی طرف بیکٹیریا چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے زائلوٹول کا کمال، جو کہ ہم الٹرنیٹو استعمال کرتے ہیں فلورائڈ کی جگہ۔ اگر ہم فلورائڈ استعمال کریں گے تو اس سے اسکیلیٹل فلوروسس کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور 8 سال سے کم عمر کے بچے جو بازاری ٹوتھ پیسٹ ہو تو بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ خطرناک قسم کی ہڈیوں کی بیماریاں بن جاتی ہے۔ یہ ہے جو اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں، اسٹریپٹوکوکس، ٹھیک ہے، یہ اس کا پورا نام ہے، اور یہ دانتوں کے ڈکے کی، اب دیکھیں کاربوہائیڈریٹ جب آپ کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں لہر چڑھتی ہے، اور کانسٹنٹ ایسڈ اٹیک آن اینیمل اینڈ ڈینٹل، جو آپ کی جو ڈینٹل ہے اور اینیمل پہ اٹیک کرتا ہے، لیکن زائلوٹول سے جب آپ یعنی کہ برش کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں جو طے ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بیکٹیریا مر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت زبردست انگریڈینٹ ہے، وہ ہے ہنی سکل۔ اب ہنی سکل کیا چیز ہے کہ ہنی سکل ایز اے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن is widely used in the prevention and treatment of oral conditions، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہے جس کو کلوروجینک ایسڈ کہتے ہیں، جو ہنی سکل ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا 2 کمپاؤنڈز ہیں، ایک کا نام ہے کلوروجینک ایسڈ جو یہاں پہ میرا خیال نہیں لکھا، اور ایک ہے لیوٹو کولن جو کہ اینٹی مائکروبیل ایفیکٹس رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ یہ کیا کرتا ہے کہ جو اورل بیکٹیریا ہے، جس طریقے ہے اسٹریپٹوکوکس کا نام میں نے آپ کو بتایا، جو کہ میجر کاز ہے کیویٹی کا اور پلاک کا۔ اب یہ ایک ایسا خطرناک بیکٹیریا ہے کہ جو دانتوں کے اندر گڑا پیدا کرتا ہے، اور اکثر پھر آپ کو فلنگ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اندر سے دانت ختم ہوتے ہیں تو وہ کیوں ختم ہوتے ہیں؟ کہ یہ جو بیکٹیریا ہے اسٹریپٹوکوکس، یہ اس کو کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو روکتا ہے یہ والی ہنی سکل۔ اور اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ پریونٹنگ گم انفیکشن اینڈ بریتھ، اور سانس کی بدبو کو بھی روکتا ہے، اور یہ اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹس بھی رکھتا ہے، اور جو دانت ہیں اس کو اریٹیشن سے، سویلنگ سے اور بلیڈنگ سے بچاتا ہے، ماؤتھ کے السر کو آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ ہے جی اس کا کمال، یہ سارے جو انگریڈینٹس ہیں۔ اب آتے ہیں جی ایک اور چیز، اور وہ ہے منٹ، یعنی کہ ہمارے جو ٹوتھ پیسٹ اس کے اندر پودینہ بھی شامل ہے، اس کے ساتھ بھی 3-4 انگریڈینٹس اور ہے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اس کو ڈسکس نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ یہ مین انگریڈینٹس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ انگریڈینٹ منٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ The light fragrance of mint helps refresh mind and reduce bad breath۔ جیسے کہ پودینہ ایک خوش ذائقہ جو ہے ایک جڑی بوٹی ہے، اور یہ اس میں اس لیے یعنی کہ ڈالا جاتا ہے کہ دانتوں کے اندر کولنگ کا احساس ہو۔ دانت جب آپ سانس لیتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کے بعد کولنگ کا جو احساس ہوتا ہے یہ پودینے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ پودینہ کے اندر مینتول ہوتا ہے، اور مینتول جو ہے نا یہ سانس کو خوشگوار کرتا ہے، اور آپ کی جو ہے دانتوں کے اندر جو ہے تازگی کا احساس دلاتے ہیں، اور کولنگ افیکٹس ہے اس کے اندر۔ Many families choose toothpaste containing mint to relieve the discomfort of gingival inflammation, swelling and pain۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں ایسے ٹوتھ پیسٹ جس کے اندر پودینہ منٹ ہے، تو ہمارے ٹوتھ پیسٹ کے اندر بھی پودینہ اور منٹ شامل ہے۔ یوز گرین ہر ٹوتھ پیسٹ ایوری ڈے، ہر روز استعمال کرنا چاہیے۔ برش یور ٹیتھ ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ڈے اینڈ ایٹ لیسٹ 2 منٹس ایچ ٹائم۔ اور جب بھی آپ ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کریں، ٹھیک ہے، تو کم از کم 2 منٹ تو یہ کہہ رہے، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ کم از کم 3 منٹ تک جو ہے نا آپ ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کریں۔ لوگ تو ایسے دانتوں کو صاف کرتے ہیں نا جیسے کہ سرکاری روڈ کو صاف کیا جاتا ہے نا۔ آپ نے سرکاری روڈ کو صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، ایسے لوگ دانتوں کو صاف کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے آپ زیادتی نہ کیجیے، کم از کم 3 منٹ۔ اور یہ جو اوقات ہے یہ کب آپ صاف کریں گے؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ کون سے وقت میں آپ دانتوں کو صاف کریں۔ بھولنا نہیں ہے، ایک تو جس وقت آپ بریک فاسٹ کریں، بریک فاسٹ کے بعد آپ دانتوں کو صاف کریں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس وقت آپ رات کو سونے کے لیے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے تو عشاء کا کھانا کھا لیا
اور اس کے بعد آپ نے برش کر لیا، اور اس کے بعد پھر بڑا لمبا چوڑا ٹائم ہے آپ کے پاس، 11 بجے آپ سوتے ہیں، اور پھر آپ نے چائے پی لی اور آپ کہہ رہے کہ جی میں نے تو کھانے کے بعد جو ٹوتھ پیسٹ میں نے استعمال کیا تھا، اس کے بعد پھر آپ مشروبات پیتے ہیں، تو پھر یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیور ایور کبھی بھی یاد رکھیں کہ مشروبات کول ڈرنکس کے بعد آپ نے کبھی بھی نیور ایور برش کو جو ہے نا استعمال کرنا ہے۔ یہاں برشنگ کے کچھ طریقے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر فرسٹ، یہ آپ دیکھ سکتے کہ پلیس دا برش ایٹ دی 45 ڈگری اینگل اگینسٹ دا ٹوتھ، یعنی کہ جب بھی آپ استعمال کریں تو 45 ڈگری پہ آپ اس کو برش کو رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ لکھا ہے کہ میکنگ certain that the bristle are at the gum line، یہ دیکھیں نا، یہ جو گم لائنز ہے جہاں پہ ٹیتھ اور گم کا آپس میں اتصال ہوتا ہے، اسی جگہ کو آپ نے زیادہ صاف کرنا ہے، وجہ کہ یہاں پہ نا کانا چمٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں، بس ایسی سرسری نیچے کی طرف برش کو گھماتے ہیں اور اوپر کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ اب یہ دیکھیں نا کس طریقے سے برشنگ ہو رہی ہے، اور یہی آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ یہاں پیلا پن پایا جاتا ہے، پلاہٹ پائی جاتی ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آئے، یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم دانتوں کی بالکل جو اندرونی سطح ہے، بیک سائڈ، اس کو بالکل صاف نہیں کرتے کیونکہ وہ نظر آتا نہیں ہے، لیکن وہاں بھی تو کانا چھمٹا ہوتا ہے، اور یہی کا خمیاز یہ ہوتا ہے کہ باہر سے دانت سفید ہو لیکن اندر سے جو ہے کیڑے، اور اندر سے جو ہے نا دانتوں کی زوال جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے، کہ اندر سے وہ جو بیکٹیریا کے میں نے نام گنوائے ہیں وہ یہیں پر جا کر پرورش پاتے ہیں، کیونکہ فرنٹ سے تو آپ اس کو مار رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ آپ اس کو صاف نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، جو دانتوں کے جو ہے نا جو اندر ایک تو اندرونی حصہ ہے، پھر جو دانتوں کے یہ جہاں پہ ہم جیسے ہم کانا چباتے ہیں، یہ جو کیویٹی سے بنے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ برش کو آپ نے اپ سے ڈاؤن کرنا ہے، یعنی الٹا کرنا ہے، اور یہ جتنے بھی آپ کے خاص کر جو جبڑوں کے دانت ہیں اوپر اور نیچے، اس کو اچھی طریقے سے آپ نے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ برش دا آؤٹر سرفیس، پھر اس کے بعد اس کا جو آؤٹر سرفیس ہے، یہ جو یعنی کہ ایجز ہے اوپر والے جو نظر آ رہے ہیں، اس کو آپ نے صاف کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ زبان پہ بھی آپ نے برش مارنا ہے۔ زبان، اکثر لوگ زبان کو صاف نہیں کرتے، زبان کو تو ویسے بھی صاف رکھنا چاہیے، لیکن اس طرح جو ہے نا جس وقت آپ کھانا کھاتے ہیں تو زبان کے اوپر بھی جو ہے وہ کھانا چبٹ جاتا ہے، اگر اس کو آپ برش نہیں کریں گے تو یہی پھر چیزیں جو ہے وہ آپ کے دانتوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ جو دو لوگ دانت صاف نہیں کرتے تو ان کو تھروٹ پرابلمس بھی ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے جو گلے خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے نا، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ رات کو جو ہے وہ برش نہیں کرتے، اور اس طریقے سے وہ بیکٹیریا جو ہے جاتے ہیں اور پھر گلے کو بھی خراب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹپس کیا ہے کہ اوائڈ بائٹنگ فنگر نیلز۔ بعض لوگوں کا بہت بری عادت ہے کہ وہ جو دانتوں سے نا یعنی کہ دانتوں سے کیا کرتے ہیں، نیلوں کو جو ہے نا چباتے ہیں، نیلز کو کاٹتے ہیں، تو یہ جو ہے نا طریقہ بالکل غلط ہے۔ ڈونٹ برش یور ٹیتھ امیڈیٹلی آفٹر ڈرنکنگ کاربونیٹڈ ڈرنکس اور بیئر۔ اب بات یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں تو کولڈ ڈرنکس کے فوراً بعد نیور ایور آپ نے نا برش نہیں کرنے۔ بعض اوقات لوگ کھانا کھا لیتے اس پہ اوپر سے اسپرائٹ پیپسی پی لیتے ہیں، اوپر سے برش کرتے ہیں، تو یہ دانتوں کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ اوائڈ ایٹنگ کولڈ فوڈ اینڈ ہارڈ فوڈ بائی ٹرنس، مطلب ہے کہ اگر آپ جو ہے نا بہت گرم کھانا کھا رہے تو اس کے اوپر ٹھنڈی بوتلیں نہ پیے، یا اگر کوئی آپ ٹھنڈی آئس کریم کھا رہے اوپر سے چائے نہ پیے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات لوگ جی آئس کریم کھا لے تو اوپر سے چائے پی لیتے ہیں، اور چائے پی لے تو اوپر سے آئس کریم کھا لیتے ہیں، تو یہ دانت نا برباد ہو جاتے ہیں۔ ڈونٹ برش ٹو ہارڈ، بہت زیادہ جو ہے نا اپنے بازو کی طاقت نہ لگائے دانت بچارے کے اوپر، تو آپ ذرا اس کو سافٹ رکھیں، اور وہ کوشش کریں کہ سافٹ برشز کو استعمال کریں، اور کبھی بھی ٹوتھ پکس کے نا ٹوتھ پک سے اوائڈ کریں، ٹوتھ پکس استعمال نہ کریں۔ آپ اپنے پاس ڈینٹل فلاس رکھا کریں، میڈیکل سٹوروں کے اندر ڈینٹل فلاس ایک دھاگا سا ایک تار سی ہوتی ہے، اس کو جیب میں رکھ لیا کریں، اور اس کو نا دانتوں کے اندر خلال کر لیا کرے، پھیرا کرے، کیونکہ ٹوتھ پک سے اکثر دانت جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اور اسموکنگ کو بھی اوائڈ کرے، کہ اسموکنگ جو ہے وہ تو ویسے بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن دانتوں کے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہے، اور دانت جو ہے اس سے خراب ہو جاتے ہیں۔ کاربن مونوکسائڈ اور مختلف قسم کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ دانتوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔